की फिजा फिजा। ویلکم بیک۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا جاتا ہے کہ اجمیر شریف میں کچھ 9 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، کچھ کہتے ہیں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو ذرا سلسلہ ہم مقدس کاظمی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ صرف اجمیر نہیں بلکہ ان کی زندگی کا سارا نا، یعنی انہوں نے جہاں سے وہ چلے جی، اور جہاں جہاں وہ جاتے رہے وہاں وہاں انہوں نے یہی کام کیا، تبلیغ اسلام کا۔ اور میں پہنچا تھا تاریخ بتاتے اپنے ناظرین کو کہ ہم یعنی مدینہ پاک میں خلوت میں رہے سرکار کے ساتھ، پھر واپس مولا کائنات کے روزے پہ آئے، نجف اشرف میں تشریف لے آئے اور وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا، پھر کربلا معلیٰ تشریف لائے، پھر وہاں سے کاظمین تشریف لائے، سامرا تشریف لے گئے۔ یہ میں تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ وقت بہت کم ہے۔ کاظمین میں آپ کی جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی نزل میں سے آپ تھے، یعنی آپ آل نبی اولاد علی ہیں، اور آپ کی جو یعنی اصل ہے وہ جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ پھر وہاں سے چلتے چلتے آپ تشریف لائے بغداد شریف۔ اس دوران یہ بڑی دلچسپی کی بات ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے، بہت کم لوگ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کا وہی دور تھا جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اور ان کی بھی خلوت میں آپ رہے، اور اس کے بعد آپ نے بھی یہی کہا کہ آپ کو خواب میں رسالت مآب ملے کہ تیرے پاس جو ہے سلطان ہند جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو پھر اس کو جانے کی اجازت دے ہند کی طرف۔ تو آپ پھر چلتے چلتے آپ لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں سب سے پرانی جو قدیم ہستی موجود ہیں، یہ بھی لوگوں کو بہت کم اس حوالے سے نالج ہے، حضرت بیبیاں پاک دامنہ رحمۃ اللہ علیہ السلام، وہاں پہ وہ موجود ہیں۔ اور آپ آئے تشریف لائے تو وہاں پہ ایک کتبہ لگا ہوا تھا کہ یہاں پہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ جو نا وہ حاضری دیا کرتے تھے حضرت بیبیاں پاک دامنہ میں۔ تو آپ اس وقت بڑی کیفیت کے ساتھ پھوٹ کے آپ روئے کہ اے علی کی بیٹی، تو یعنی اس پردیس میں باقی یعنی بیبیوں کا نام لے کے جناب زینب جو ہے وہ بھی عرب میں ہیں، لیکن تو اتنی غریب الوطن ہے کہ تو کیا ایسی مجبوری پڑ گئی کہ تو جو لاہور میں ہند میں تشریف لائیں۔ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا، وہاں سے اشارہ ہوا کہ آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 586 ہجری میں آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ کی باقاعدہ آج بھی چلا گاہ موجود ہے وہاں پہ حضرت، اور آپ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور زمانہ بات کہی کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ آپ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی۔ پھر یہاں سے آپ چلے ملتان کچھ عرصہ، چونکہ یہاں پہ اس دوران جو ہے سنسکرت کی جو ہے وہ بولی جاتی تھی۔ یہ کچھ تھا، چونکہ اب مرحلہ یہ تھا کہ آپ نے اسی زبان میں جو ہے وہ سب کچھ سمجھانا تھا۔ ہاں، ایک مرحلہ جو قبلہ علامہ صاحب نے ایک گورنر کا نام لیا، یادگار محمد کا، وہ بڑا ظالم تھا مسلمان، بہت ظالم تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، آپ اس کے محل چلے گئے اور کہا کہ مجھے ملنا ہے، بتاؤ کہ ایک فقیر ملنا چاہتا ہے۔ تو وہ چونکہ اپنے وہ گھمنڈ میں تھا، اس نے کہا کہ کون فقیر، میں کسی فقیر سے نہیں ملنا چاہتا، جاؤ کہہ دو جو کوئی بھی ہے۔ اب وہ جب دربان آیا تو اس سے یہ بات کہی نہ گئی، اب وہیں پہ ساکت ہو گیا۔ پھر آپ نے قدم آگے بڑھائے، خود ہی آپ اندر چلے گئے۔ دوسرے دربان نے روکنا چاہا لیکن وہ بھی وہیں پہ ساکت ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ تلواریں نیام سے ہی نہیں نکلی۔ آخر کار جب اس تک خبر یہ پہنچتی ہے کہ وہ چلتے آ رہے ہیں، تو وہ اس کے جو حجرے کے اندر جب گئے تو وہ ایک جگہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو احتراماً لاشعوری طور پہ کھڑا ہوا، اور پھر ایسی کیفیت ہوئی، اور ایک جو آپ نے تاریخی جملہ وہاں پہ فرمایا، کہا کہ تیرا نام یادگار محمد ہے،
کیا تو یادگار کہلانے کے قابل ہے؟ جب یہ کہنا تو اتنے جلال میں کہا کہ جو ہے وہ گورنر جو کانپنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ محمد کی یادگار تو حسن سلوک ہے، محبت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ عجیب اس پہ کیفیت ہوئی کہ آ کے آپ کے، میں مختصر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قدموں پہ ہاتھ رکھا اور پھر ساری چیزیں اپنے وہ سارے جو لوازمات تھے، پروٹوکول تھا، اس کو ختم کیا اور آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ آپ وہاں سے سبزوار تشریف لائے اور وہی شخص جو کہ اس کے ظلم جو ہے وہ تاریخ بہت زیادہ بیان کر رہی ہے، ظالم گورنر جو ہے وہی جو ہے سرکار کے پیروی میں آ جاتا ہے اور آج وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ نکلتا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ ساتھ لے چلیں، لیکن آپ نے ساتھ نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ تیرا کام یہیں پہ ہے، تو یہاں سے نہیں جائے گا۔ تو وہیں پہ حکم اسے ہوا اور وہ وہیں پہ رہ گیا۔ پھر آپ چلے اصفہان سے ایک بزرگ کو ملے، اور اس کے میں مختصر کر رہا ہوں کہ ایک نوعمر بچہ جو ہے آپ کی عقیدت میں آ گیا، جو کہ بعد میں جن کا نام حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہلائے۔ مختصر یہ کہ آپ تشریف لائے، ان کو دلی میں چھوڑا کہ تمہاری یہاں پہ ڈیوٹی ہے، اور خود ایسے علاقے میں گئے کہ جو اس وقت تھی مسلمانوں کی اکبر بادشاہ کی، پرتھوی راج چوہان، اکبر بادشاہ جہاں پہ آپ کے وہاں پہ پرتھوی راجپوت تھا، چوہان تھا، لیکن تھی یعنی اس کا جو ہے حضرت اکبر کا دور تھا، وہ اکبر کا دور تھا، اور جس علاقے میں آپ کے وہ ایسا پرشوق تھا کہ اکبر سے بھی یعنی مسلمانوں نے کوششیں کی کہ اس علاقے کو فتح کرنے کی، لیکن وہ اتنے لوگ مضبوط تھے راجپوت کہ وہ نہ کر سکے۔ وہاں پہ پرتھوی کی حکومت تھی۔ شروع میں یہ سمجھتے رہے، آپ نے ایک خیمہ لگایا وہیں پہ بیٹھ کے، شروع میں وہ سمجھتے رہے راجپوت کہ یہ شاید کوئی سادھو ہے، یعنی انہی کے مذہب کے ساتھ کوئی متعلقہ کوئی شخصیت ہے، لیکن جب قرب ملا انہوں نے کہا کہ اتنی یہ عبادات میں اور اتنی جو ہے وہ مراقبے میں ہے تو کیا کیا جائے۔ وہ آخر عبادت سے کچھ جب خلوت ملتی ہے، کچھ وقت ملتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا واحد کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو محمدی ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں اور میں اسی محمد کی آل میں سے ہوں جس کا تم ذکر کرنے چاہ رہے ہو۔ تو یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کہ پرتھوی نے روکنا چاہا، پھر اختلافات شروع ہوئے، لیکن اس نے جب دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی مسلمان ہو چکے ہیں کہ جس پہ ہم ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، یہ بڑا ضروری بات ہے، یعنی وہاں پہ دیکھا کہ ایسے اچھا لوگ یہاں سے ابتدا جو نا اجمیر سے یہاں سے کہ سب سے پہلے وہ وہاں کے برہمن جو بڑے با اثر لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ جی ایک حل جو ہے وہ دیا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ پرتھوی کو کسی نے کہا کہ تو جو نا یہ بھی چونکہ ہم اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، حملہ ہوتا نہیں ہے، یہ کیسا جو انسان ہے، ہم یعنی وہی بات جو گورنر یادگار محمد کے ساتھ ہوئی، اسی کو جب تلوار سے ہم تلوار نکالنا چاہتے ہیں نکلتی نہیں، یہ کیسا جو ہے وہ، انہوں نے کہا جی یہ جادوگر ہے، تو اب اسی جادوگری کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اس کا جواب اسی انداز میں دیا جائے۔ یہاں سے میں بات کو آگے چلاؤں، اجازت ہو؟ بڑی زبردست انہوں نے تسلسل چلا دیا، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ شروع سے تاریخ چلتی آ رہی ہے، اختصار کے ساتھ بریک آ گئی ہے، مگر اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کنٹینیو کیجیے گا ادھر ہی اسی بات سے، جلدی سے جائیے، جلدی سے آئیے، اس کے بعد ہمارے ساتھ علامہ علی وقار صاحب جو ہے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔